بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول۔ آج میں انشاءاللہ سورہ رحمان شروع گا 27ویں پارے 11۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر ترجمہ ہو کے ساتھ پھر الرحمن مطلب واضح ہے۔ علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن پر علم القرآن، اس نے قرآن سے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو سکھایا بیان، بولنا، اپنی بات کو ایکسپلین۔ بانا یبینو بینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ طلاق بائن کا لفظ یعنی وہ طلاق جس بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن۔ رجعی کا مطلب مرد کو رجوع کا حق ہے، بائن کا مطلب بینونت ہو گئے۔ بین واضح کو بھی کہ میں حق اور باطل بالکل جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی سے ظاہر کرنا، ایکسپلین کر صحیح اور غلط یعنی واضح کر سکو۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہے۔ حسبان حساب کو اندازے کے ساتھ، ایسے ہی تکا نہیں ہے کہ بے تکے جو منہ اٹھائے جہاں مرضی جا، سورج اور چاند اس طرح سفر کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک حساب کے ایک کیلکولیشن ہے جو چاند کی، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیل نہیں ہوتی جو بغیر تنے کے پودے ہوتے، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں۔ تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر۔ سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والسماء رفعها، اور آسمان، رفعها اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا۔ ووضع المیزان، اور رکھ دیا اس نے ترازو۔ کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے۔ وزن یوزنو پڑھا جاتا ہے، وزن یزنو وزنن، ضرب ضربن کی وزن کرنا۔ تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کے لیکچرز میں، تو اصل میں تھا میوزان، وزن سے، مفعال کا وزن، تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان لا، تو ان مصدریہ ہے لئلا تطغوا فی المیزان، مصدریہ نہیں ہے، لئلا یہاں لام محذوف، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو فی المیزان، تولنے میں، کسی بھی چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح تول۔ اچھا، وضع المیزان، ہاں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو۔ اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، لِلْأَنَام مخلوق کے لیے، انام مخلوق کو کہتے ہیں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں پھل ہیں، وَالنَّخْلُ اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ ذات الاکمام، چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، یعنی غلاف یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے۔ تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا۔ والحب ذو العصف، اور دانے یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے، اس کو حب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، فالق الحب والنوا، نوا گھٹلی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف چھلکوں والا، عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاریوں، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے۔ والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان اور بقیہ کھانے کی چیز، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذب، ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذب، پس اے جنات اور دونوں، ماں کا مطلب تم
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا، چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذب، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی ہوئی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح صلصال تھی۔ تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی۔ جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی، اور صلصال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی۔ فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا، یہ پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یہ جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو۔ جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہے۔ لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں من مارجن۔ اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم، اے جنات اور انسانوں۔ رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، دو دریا چلا دیے، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا، تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے۔ مرجا یمروجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید ہی انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، اللہ عالم۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے۔ یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے ہے، لقی یلقا لقاء کا معنی بھی، التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین، پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے وہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو جہاز ہو سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، اس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأۃن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی کو جھٹ۔ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور اس صورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہٰذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر، اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن، کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت کو شروع کیا الرحمن، رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے، حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا، اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے۔ تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے۔ اسی عقل نے ہومو سیکشولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا۔ تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے، لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔
علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جانور ایک مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے سپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ، وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے۔ تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے۔ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت۔ جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا، اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے، اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔
وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے. اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے. تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا. اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو. جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو. تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ. تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا. وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے. تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا، یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا للانام، مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا، کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں ستارے سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں، اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. چاند بھی بہت، یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں. یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی تھی، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتا ہے، سائنسدان لوگ بولتے. فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دیں. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے، یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا. ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے. آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں. ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے.
اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی، تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے، اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے۔ اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا، قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی۔ یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو، یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو، لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں، تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ، تمہاری روحانیت کی بیس پہ، اما شاکرن و اما کفورا، کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اور کون ہے جو خواہشات میں پڑھ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے، اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے۔ کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے۔ آگ ظاہر ہے کہ انرجی ہے، تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا، فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے، روشنی سے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں، عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں۔ تو خوب سمجھ لیں سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے، یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے، تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھی سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے، جب پہنچے ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے۔ ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتہ آپ کو، لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں، اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے، انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے۔ فرمایا رب المشرقی فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو، اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب۔ کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے، کیونکہ چار سمتیں ہیں نا، تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، کیونکہ چار سمتیں ہیں۔ اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا، چاہے وہ
1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو، وہ ہوتا ضرور ہے. صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں. ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے، روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا، یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی. تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں، اور 365 مغرب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے. اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے، اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا. تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک ہے. مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو، اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں 2 پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دریا گھوم کر آتے ہیں سمندر میں، پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں. تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے. تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا، اس کو اللہ نے کھارا رکھا، اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے. سائیکل ہوتا ہے نا، نائٹروجن سائیکل سائنسدان لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح سے پورے سسٹم چل رہا ہے زمین میں، کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے 2 پانیوں کو چلانے کا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ سمندر میں 2 پانی ایسے چل رہے ہوتے ہیں، میٹھے اور کھارا پانی، اور بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں. تو بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا پردہ ہے، اور وہ دونوں پانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت بھی ہے. یہ سائنسی اصول بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے لیکن یہ لاجک کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے الگ فائدے ہیں، کھارے پانی کے الگ فائدے ہیں. میٹھے پانی کی الگ مخلوق ہے، الگ چیزیں نکلتی ہیں، کھارے پانی کی الگ مخلوق ہے، اس سے الگ چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور دونوں اپنی لمٹ سے تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان نکل جو ہم زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مرجان پتھر ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت. تو یا تو دونوں کے مجموعے سے کچھ میٹھے سے نکلتے ہیں، کچھ کھارے سے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کھارے پانی سے نکلتی ہو، دوسری قسم میٹھے پانی سے نکلتی ہو. دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اس آیت کے. تو یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے زینت کی چیزوں سے. اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی، انسان بس ایک وہی جنگلوں میں جیسے جنگلی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں نا درختوں کے پتے باندھ کے، ایسے ہی گھوم رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت پتھر اور موتی ہیں جو ان سمندروں کی تہوں سے تم نکال کے زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور صرف زینت نہیں، اس میں بزنس ہے، کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے اس کا، اور لاکھوں لوگوں کی روٹی روزی اس سے وابستہ ہے جو ان پتھروں کا اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا تو سمندر کا ایک کام ٹریولنگ کو آسان کرنا اور بزنس کروانا بھی ہے. سمندر کی تہ پہ بڑے بڑے جہازوں کو جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں رکھ کے ہم منوں ٹنوں سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر لیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام بہت مشکل ہے، ایندھن بہت استعمال ہوگا. ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوگا. لیکن پانی کیا کرتا ہے، وہ کم وسائل میں آپ کی تجارت کو آسان بنا دیتے. آپ بحری جہازوں کو دیکھیں کتنا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہوائی جہازوں میں شروع کر دیں یا ٹرینوں میں یا
بسوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اسی کے لیے ہیں یہ اونچے اونچے جہاز فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، پہاڑ جیسے. کیونکہ سمندر کی اس نے یہ صفت بنائی ہے جو ارشمیدس کا لا ہے نا، کہ وہ ایک خاص لا فزکس کا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے جو پانی پہ اپلائی ہوتا ہے، کہ اتنے بڑے بڑے اجرام جسم کی چیزیں پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں، وہ ان کو اپنی پشت پہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوہا بھی اسی نے بنایا، انسان کو یہ عقل بھی اسی نے دی کہ لوہے کو کس طرح سمندری جہاز میں تبدیل کرنا ہے. اور پھر پانی کے اندر یہ فزکس کا جو اصول ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو پانی اپنے اندر ڈبوتا نہیں ہے اور اپنی پشت پہ اپنے سینے پہ بٹھا کے ایک ملک سے ہزاروں کلومیٹر دوسرے ملک میں دھکیل کے لے جاتا ہے. تو یہ سارے کام اسی کے ہیں. اس لیے اللہ نے ان جہازوں کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ بناتے تو تم ہو، لیکن اصل یہ میں نے بنائے ہیں، یہ میری صنائی ہے اور میری انسانوں کے لیے ایک میرا احسان ہے انسانوں پر. اس لیے ان جہازوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرو. کمپنی کی تعریف بعد میں کیا کرو، جو جہاز بنانے والے ہیں اللہ کی تعریف پہلے کیا کرو. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے لیے یہ پہاڑوں جیسے اونچے اونچے جہاز ہیں سمندروں میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سورت بھی سورت کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 12واں رکوع انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں.
اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے ہیں کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے, تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں.
تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان, شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا, تو کیا کرتے تھے آپس میں, کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں, تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے, کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہی نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے, وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے. والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اے اللہ اس کی بینائی واپس
لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی, خواب آیا, دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون, اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ نہ نہ, ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا, کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا, جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے, ایسی نعمتیں. خود سوچو نا, جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے, میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے, میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا, ہم عمر میں کیوں, دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی, لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے, وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں,
وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو, نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا.